اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج یہ جو میرا ابھی جو سوال آیا ہوا ہے، یہ ایک پہلا پروگرام آ چکا ہے کچھ ہی ہفتے پہلے ماس سائیکوسس کے اوپر، کہ دنیا میں یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اکثر لوگ کمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی آپ سلوشن بھی بتائیے۔ میں پروگرام کی نا، وہ جب میں سلوشن والے پروگرام کرتا تھا تو وہ 30-35 منٹ کے بن جاتے تھے، کیونکہ ہم جلدی سے سلوشن تو جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں جلدی سے کچھ مل جائے، لیکن یہ ایسا ہوتا نہیں ہے جب تک کہ آپ کو ایشو سمجھ نہ آئے، کیونکہ اگر آپ ایشو کو سمجھ جائیں تو بعض دفعہ ایشو کو سمجھنے میں ہی اس کا سلوشن بھی موجود ہوتا ہے۔ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، ہم سوچنا نہیں چاہتے۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں، میں نے شاید کسی پروگرام میں بھی ذکر کیا، اتنے سالوں سے کرتا آ رہا ہوں کہ جب ہمارے پیٹ خراب ہوتا تھا، طبیعت خراب ہو جاتی تھی، تو ہم سے سوال پوچھا جاتا تھا، اچھا بیٹا یہ کیا ہوا، کیا کیا، کیا کھایا، ہاتھ دھوئے تھے، اس کے بعد کیا کیا، کھانے کے بعد کس سے ملے تھے، اچھلے کودے تھے۔ یعنی کہ وہ اتنے سوال پوچھے جاتے تھے کہ ہمیں خود سمجھ آ جاتی تھی کہ جو طبیعت خراب ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے، اور اسی میں جواب موجود ہوتا ہے۔ تو میری بھی عادت یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ سمجھاؤں کہ مسئلے کی آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کاز سمجھ آ جائے تو کاز کو سمجھنے کے اندر ہی اس کا سلوشن بھی موجود ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ مشورہ ہے میرا کہ جی آپ پورا پروگرام تسلی سے ایک دفعہ سنیں، پھر 2 دفعہ سنیں، پھر 3 دفعہ سنیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹاپک ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک میں کور نہیں ہو رہا ہوتا، پروگرام آلریڈی آدھے گھنٹہ کا ہوا ہے، اب اس میں اگر اپنی اوپینین دینا شروع کر دوں سلوشن کے بارے میں اسپیسیفک، تو وہ گھنٹے کا ہو جائے گا، پھر وہ گھنٹے کا لوگ دیکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، تو نیچے آ جاتا ہے کمنٹ کہ جس کا سلوشن بتا دیں۔ تو یہ وہ جو میتھ سائیکوسس کا پروگرام ہے، اس کا سلوشن یہ ہے کہ جناب میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں، جو کہ نیور دی لیس میں نے اپنے اتنے پروگرامز کے اندر ان باتوں کا ذکر سینکڑوں دفعہ کیا، سینکڑوں دفعہ، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے کہ ایشوز کیا ہیں۔ مثلا ایک زندگی میں نا فزیکل ریالٹی ہے، میٹر جسے کہتے ہیں، ایک میٹا فزیکل ریالٹی ہے۔ تو ہمیں دونوں کو دیکھنا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے یعنی کہ جناب ایک تو اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ جی آج کل جو میتھ سائیکوسس ہے اس کا کیا علاج ہے، کوئی سائیکیٹرسٹ ہوگا تو وہ آپ کو بتائے گا مس انفارمیشن کو اوائڈ کریں، امبریس کامن سینس، عقل کو ذرا لاجک کو استعمال کریں۔ یعنی کہ اوائڈ مس انفارمیشن کا مطلب ہے کہ جناب یہ جو آپ کو سارا دن فضول قسم کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں ٹی وی پہ، میس میڈیا پہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو اوائڈ کریں۔ میں اس پہ پروگرام کر چکا ہوں صاحب کہ یار جتنی زیادہ انفارمیشن کا فلڈ ہے، دماغ اتنا پروسیس ہی نہیں کر سکتا، اور آج کل کے لوگوں کا تو دماغ بالکل ہی پروسیس نہیں کر سکتے، وہ سنتھسائز ہی نہیں کر سکتے، وہ کنفیوز ہی اور ہوتے چلے جاتے ہیں، اوپینین ہی نہیں بن سکتی۔ ساری زندگی لوگوں کی اوپینین ہی نہیں بن پاتی ان چیزوں کی جو زندگی کے پہلے 10 سالوں میں اوپینین بن جانی چاہیے۔ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ ہم ساری زندگی ان ٹاپک کو کھلا رکھتے ہیں اور وہ اوپینینس بدلتی رہتی ہیں۔ 2 ویڈیوز ایک کی اوپینین بدل گئی، پھر آگے سے کسی اور کی سنی، پھر اوپینین بدل، ہم سیٹل ہی نہیں ہوتے، اور زندگی کے اتنے فیصلے کری جاتے ہیں غلط سے غلط، اور ریگریٹ پہ ریگریٹ آتے رہتے ہیں۔ اب یہ تربیت کے ایشوز ہیں اور ہم ان کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم گڈی گڈی دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں ہمیں کوئی ٹرک بتا دیں، ہمیں کوئی فارمولا۔ بھائی آپ پہلے اس کی انڈرسٹینڈ کریں، خدا نہ خواستہ، تاکہ آپ کی اولاد کے ساتھ وہ بات نہ ہو۔ بھئی مجھے پتا صحیح کیا غلط ہے، میں تو نہیں جا کے کسی سے پوچھنا شروع کروں گا، مجھے لائف کی بیسک جو چیزیں ہیں، گراؤنڈ پرنسپل ہیں، مجھے پتا، وہ ٹاپک کلوز ہیں، وہ کتاب بند ہو چکی ہے، وہ کبھی نہیں بدلیں گے، وہ لا آف نیچر ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کے بھی وہ ٹاپکس کلوز ہو جانے چاہیے۔ تو یہ جو لاجک ہے، یہ وہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی ایک تو انفارمیشن کو، ایکسیس انفارمیشن کو اوائڈ کریں۔ آپ کھلا کتاب ہے، ہر بندے کو آپ نے ہر وقت آپ ان ٹاپک کے بارے میں اوپن ہیں جو کہ ٹاپک کلوز ہو جانا چاہیے۔ گاڑی کون سی لینی چاہیے، یا آپ کو خود پتہ نہیں چاہیے کون سی لینی ہے آپ نے، موبائل کیسا ہونا چاہیے، گھر کتنے کا خریدنا چاہیے، کس جگہ پہ لینا چاہیے، یہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ جناب آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں، آپ کو گھر کہاں پہ لینا چاہیے، یا آپ کو بزنس کرنا چاہیے، نوکری کرنی چاہیے۔ ویسے آپ اکثر اوقات میں لوگوں سے دیکھتا ہوں سوال کے پوچھتے
ویسے یار نوکری چنگی ہے بزنس چنگا یار, یہ یعنی کہ آپ کی ایک 25 سال کا بندہ یہ سوال کرتا ہو اچھا لگتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا ابھی تک کہ نوکری اچھی ہے کہ وہ اچھا ہے. دس از ویری اسٹرینج ورلڈ. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ لکھ تو دیتے ہیں اوائڈ مس انفارمیشن, یوز لاجک اینڈ کامن سینس, کیپ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, لیکن آپ کو ڈیپ ڈاؤن یہ دیکھنا پڑے گا کہ ماس سائیکوسس کا جو میں نے پروگرام کیا, پہلے وہ پروگرام دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو جب پتہ چل جائے گا پھر آپ کو یہ باتیں بڑی سمجھ آ جائیں گی. تو اس میں کچھ فزیکل ہیں کچھ میٹا فزیکل. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میٹا فزیکل کیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز جو انرجی ہوتی ہے وہ میٹر بنتی ہے. تو اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے, اب اس کا پہلا پرنسپل کیا ہے. اب میں نے وہاں پہ پورے پروگرام میں یہ ذکر کیا کہ شیطان ماس سائیکوسس کے پیچھے ایک ڈیولش رول ہے, قرآن پاک کی آیات کہتی ہیں. اچھا اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ شیطان کس چیز پہ زیادہ آئے گا. آپ کو احادیث بھری ہوئی ہیں, صفائی کا حکم ہے, طہارت کا حکم ہے, پاکیزگی کا حکم ہے, صاف کھانے کا حکم ہے, طیب کھانے کا حکم ہے, اچھی سوچوں کا حکم ہے, کیونکہ ان ساری چیزوں کی انرجی ہے. اگر میں گندا سوچوں گا, آپ نے لا آف اٹریکشن بھی پڑھ لیا, سیکرٹ مووی بھی دیکھ لی, کتابوں پہ کتابیں بھی آ گئیں, ویڈیوز ہزاروں لگ گئیں, تالیاں بھی ہم لوگوں نے بجا دیں, تعریفیں بھی ہم لوگوں نے ان کی کر دیں, لیکن آج بھی ہم اسی سرکل میں گھوم رہے ہیں. ہماری یہ بات اندر نہیں گئی کیونکہ ہم صرف 5 منٹ کا کلپ دیکھ کے آگے چل پڑتے ہیں, ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے. تو اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ بھائی اگر آپ گند کھا رہے ہیں, اگر آپ غلاظت کھا رہے ہیں, حرام چیز کھا رہے ہیں, خون پی رہے ہیں, گندے جانوروں کا گوشت کھا رہے ہیں, یا سنتھیٹک چیزیں گند, ہر ایک کی انرجی ہے. آپ خود سوچیں شراب پئیں گے تو آسان ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے. تو اگر شراب پی رہے ہیں تو آپ کی انرجی کا لیول بدل گیا. اب جب آپ کی انرجی کا لیول بدل گیا تو پھر آپ ولنریبل ہیں شیطان کے اٹیک کے لیے. اب آپ کو غلط سوچیں بھی آئیں گی, پھر آپ بدکاری بھی کریں گے, پھر آپ میں جناب اور قسم کے فحاشی کے خیالات بھی آئیں گے, چوری ڈکاری کے بھی آئیں گے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب یہ ہے انرجی سائنسز, یہ ہے میٹا فزکس. تو اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آئے تو پھر آپ کو یہ 5 باتیں بڑی آسانی سے سمجھ آ جائیں گی کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے انرجی ہے. اف یو وانٹ ٹو کیپ یور سیلف پروٹیکٹڈ, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا جی, آپ اللہ کا یاد کر لیں, اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں جی شیطان چھوڑتا ہی نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کے انوائرمنٹ میں, آپ کے ارد گرد, آپ کے اندر, آپ کی سوچوں میں, آپ کے ماحول میں کچھ ایسا ہے کہ وہ شیطان وہاں پہ ڈیرا ڈال کے بیٹھ گیا, جس کی وجہ سے آپ کا یہ کام ختم نہیں ہو رہا. تو سب سے پہلا پوائنٹ, حلال اور طیب کھائیں. اور آپ کو پتہ ہے میں اس کے بارے میں سیپریٹ پروگرام کر چکا ہوں. سورۃ البقرہ کی آیت 168, یا یہ ناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے لوگوں ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں ہم نے حلال اور طیب پیدا کی ہیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کی پیروی نہ کرو. اس کا مطلب ہوا کہ شیطان حرام کھاتا ہے, مردار کھاتا ہے, نان طیب کھاتا ہے, نان پاکیزہ چیزیں کھاتا ہے. حلال کی بات نہیں ہو رہی, حلال اور طیب کی بات ہو رہی ہے. صاف چیزیں کھائیں. گند بلا ہم فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں, جنک کھا رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے بن کے آ رہی ہیں, کیا ان کے اندر ڈلا ہوا ہے. آپ ان کمپنیوں پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, جن کے پیٹیز اور جن کے جناب مٹیریل بھی باہر سے آ رہا ہے, یہ ملٹی نیشنل کمپنیز کا, پتہ نہیں اندر انہوں نے پورک ڈالا ہوا ہے یا یہ پتہ نہیں کہ بیف ہے, تو یہ کیا کھلا رہے ہیں جانوروں کو, ہو نوز. تو اگر اف یو آر سو کاشیس, تو بازار کی چیزوں کو اسپیشلی سوچ سمجھ کے کھائیں کہ یار یہ ہم کیا کھا رہے ہیں, کیونکہ جو آپ کھائیں گے اس کی ایک انرجی ہے. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میری خیالات گندے رک نہیں رہے یا وسوسے رک نہیں, کوئی نہ کوئی لنک ہوگا خوراکوں کے ساتھ. تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اپنے شیطان کو بھگانے کے لیے اپنی لائف کے اندر تو صاف ستھرے کھانوں کو رکھیں, حلال اور طیب کو. نہیں, اس کے بارے میں پروگرام میرے کافی آ چکے ہیں, وہ دیکھیں. نمبر 2, ماس اور سوشل میڈیا کے لیے یا تو چھوڑ دیں یا بہت سلیکٹیو ہو جائیں. ہر کلپ جو آپ کو آتا ہے, ہر جگہ جہاں پہ آپ کی کلک ہو جاتا ہے, انگلی آ جاتی ہے, اس کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی آپ اپنے بیسک بلیفس کو بدلنا شروع کر دیں. اور یہی اوپر بتایا میں نے کہ جی کتابوں میں لکھا اوائڈ مس, یہ سب سے بڑا سورس ہے لوگوں کو کنفیوز کرنے کا.
غلط خیال. آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی وہ آج کل جو ہائبرڈ وارفیئر ہے وہ یہی ہے, لوگوں کو کنفیوز کر دو, ان کو پتہ ہی نہ ہو صحیح کون ہے غلط کون ہے. اسی طرح کی حرکتیں کر کے آپ کے سامنے کئی اسلامی ملکوں کو کا ستیہ ناش پھیر دیا گیا غلط افواہیں اڑا کے, اور آپ جیسے لوگوں نے بلیو کیا. تو سوچنا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں کیسے لوگ ہیں, ان کو کیسے جو زیادہ دیکھیں گے وہ اس پہ بلیو کریں گے, تو وہ اتنا زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ وہ چیز سچ لگنی شروع ہو جاتی ہے. تو اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اور اس کے بارے میں سورۃ نور کی ایک آیت بڑی اہم ہے, بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمانداروں میں بدکاری کا چرچا ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. کیونکہ جب آپ ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں, میں اکثر کہتا ہوں میڈیا کا سب سے بڑا قصور یہ ہے, انہوں نے برائی کو بہت بیان کیا ہے, یعنی کہ غلط چیزوں کو, جبکہ قرآن کہتا ہے غلط چیزوں کو چھپانا چاہیے, اچھی بات منہ سے نکالنی چاہیے. تو ہم اچھی باتیں منہ سے کم نکالتے ہیں اور ہم بری چیزوں کو بڑھا کے بیان کرتے ہیں. قرآن خاصہ کسی دن کوئی ریپ ہو جائے, کوئی ہراسمنٹ کا کیس ہو جائے, شام تک 15 20 25 چینلوں کے اوپر وہ خبر ہزاروں دفعہ آ چکی ہوتی ہے اور وہ ملینز ٹائم شیئر ہو چکی ہوتی ہے. ہم اتنا اور اس سے برائی لگتی ہی نہیں, برائی بڑھتی ہی چلی گئی, کیونکہ ہم جو چیز زیادہ دیکھتے رہتے ہیں وہ اس کے ہم سنتھسائز ہو جاتے ہیں. ہماری جو مائیں ہیں وہ کبھی خبر آ جاتی تھی, اس وقت زمانے میں اتنا ٹیلی ویژن نہ تھا, نہ اخبار صبح کے ٹائم ایک آیا کرتی تھی. وہ کبھی ان کو پتہ چلتا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا جی ٹی روڈ پہ جناب, ایک بچہ مر گیا بس کے آگے آ گئے, تو وہ سارا دن بیچاری روتی رہتی تھی, ہائے وہ بیچارہ کیوں تھا, ایسا کیوں تھا, ویسا. تو اتنی سینسٹیوٹی تھی ہماری ماؤں میں. آج کل تو جناب 100 مر گیا, 150 مر گیا, 25 مر گیا, 10, اس لیے کہ روز یہی ہو رہا ہے, اتنے مر گئے, ادھر مر گئے, ادھر مر گئے, ادھر مر گئے. تو سویلائز سوسائٹی میں ایسا نہیں ہوتا. تو یہ اس سے بچیں, ایک تو مس انفارمیشن سے, ایک کنفیوژن سے, اور پلس غلط چیزوں کو بار بار دیکھ کے آپ کو غلط چیز, آپ کے آگے پیچھے 1000 بندہ شراب پی رہا تو آپ کو شراب بری نہیں لگے گی. اسی طریقے سے آپ کو لگے سارے بدکاری یہ کر رہے ہیں, ہو رہی ہے معاشرے میں یار, لیکن اس کو جتنا آپ بتا رہے ہیں اتنی اور ہو رہی ہے, ہر بندہ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے. تو یہ دوسری چیز ہے. نمبر تیسری چیز یہ ہے کہ بری سوچوں سے بچیں. اگر تو بری سوچیں گند کھانے سے, غلاظت کھانے سے آ رہی تھیں یا میڈیا سے آ رہی تھی, وہ میں نے اس لیے پہلے آپ کو بتا دیے, یہ 2 بند کر دیں. اس کے بعد اب بری سوچوں سے بچیں. اور اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی اس پروگرام میں ذکر کیا, اگر کوئی آپ کو پھر بھی وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 200, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں. خالی اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں, لمبا نہیں پورا پڑھنا, اصل خالی اعوذ باللہ پڑھ لیں, اعوذ باللہ. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے یو آر اویئر کہ کچھ ہوا ہے, یہ غلط سوچ آئی ہے, یہ غلط وسوسہ یہ شیطان کی طرف سے آیا ہے, یہ آپ اکنالج کر رہے ہیں. کسی چیز کو اکنالج کرنا آدھے آپ اس کا راج ہے. تو آپ ایک دم کھڑے ہو گئے, چونک گئے کہ یار یہ غلط خیال آیا شیطان کی طرف سے آیا ہے, تو اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ دل میں پڑھ لیں, اونچی نہیں پڑھنا. تو یہ اپنے آپ کو چینج کر لیں, اپنا فوکس چینج کر لیں, اپنی ایکٹیویٹی کو چینج کر لیں. کمرے میں بیٹھیں, باہر اٹھ کے چلے جائیں, واک کرنے چلے جائیں, جاگنگ کرنے چلے جائیں, کچھ پڑھنا شروع کر دیں, کچھ اور. یعنی کہ اپنے آپ کو اس چیز سے ڈسٹریکٹ کر لیں, جس چیز کو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ دیکھتے ہوئے, ٹی وی دیکھ رہے تھے بند کر دیں, ٹی وی کو کتاب کو پڑھتے ہوئے آیا اس کو بند کر دیں. تو یہ آپ کو اس چیز کا فائدہ کافی نظر آئے گا. چوتھا جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیشن ہے, اللہ کے ساتھ تعلق ہے, وہ آپ کو خود بچائے رکھتا ہے. اللہ کی یاد, نمازیں پڑھیں, اللہ کو یاد رکھیں, تسبیح پکڑیں, اللہ کا نام کریں, صبح شام کے اعمال کریں, کل پڑھنا سیکھیں, شام کو اپنے اوپر دم کریں, بچوں پہ دم کریں. کیونکہ اس کے بارے میں بھی سورۃ النحل کی آیت ہے, اس کا زور ان پہ نہیں چلتا جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں, اس کا زور ان پہ نہیں چلتا. یعنی کہ شیطان کا زور ان پہ نہیں چلتا. اس کا مطلب جو پاک بندے ہیں, جو پائس بندے ہیں, جو اللہ کو یاد کرنے والے بندے ہیں, جو اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں, غلط خیال آ جاتا ہے تو غصہ آ جاتا ہے, تو غصہ بھی شیطان کی طرف سے زیادہ آ جاتا ہے, آدمی ہوش ہی جس کی ختم ہو جائے, تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں. اور ساتھ آگے کہا جا رہا ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 99,
میں یہ کہا گیا اس کا زور ان پہ نہیں چلتا جو ایمان رکھتے ہیں، اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں. اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 100 میں کہا جا رہا ہے اس کا زور تو ان پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں. جو شیطان کو دوست بناتے ہیں، ان کے شیطان کی باتوں کو سنتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، غلط حرکتوں کو سوچتے ہیں، برائی کا سوچتے ہیں، برائی کو دیکھتے ہیں، برائی کو پڑھتے ہیں، برائی کو ویژولائز کرتے ہیں، اس کا زور ان پہ چلتا ہے. تو آپ کیوں اپنے گھروں میں آپ نے شیطان کو سایا ہوا ٹیلی ویژن کے آگے فضولیات دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اسے میں تو اکثر کہتا ہوں پاکستان کی تو پاکستانی چینلز کی تو خبریں دیکھنے کے قابل نہیں کہ آپ خبروں کے اندر بھی، میں نے دنیا میں کسی سویلائز ملک میں ایسی خبریں نہیں دیکھی کہ ڈراماٹائز کر کے پیچھے میوزک لگا ہوا ہے. خبروں کے اندر ایسے اس کو کیا ہوتا ہے جیسے کوئی فلم چل رہی ہے. اور یار کسی آپ الجزیرہ دیکھیں، آپ آر ٹی دیکھیں، CNN دیکھیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی خبریں بڑی اوتھینٹک ہوتی ہیں، بٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یار خبر کو خبر تو لگے. یہ تو خبر کو ایسے سنا رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی، اللہ معاف کرے، ان کے ہمیں تو کمپیریزن کا نہیں پتا. بجائے اس کے کہ معاشرے کو اگر یہ کہتے ہیں جی ویورشپ یہ چاہتی ہے، اور بھائی اگر ویورشپ چاہتی ہے تو آپ کے پاس تو معاشرے کو اصلاح کرنا آپ کی ذمہ داری تھی. آپ نے معاشرے کو اپنے ویورشپ بڑھانے کے لیے آپ نے معاشرے کو گند مانگا، آپ نے ان کو گند دینا شروع کر دی. خیر چلیں چھوڑیں، میں اس بات پہ پھر وہ جذباتی ہو جاؤں گا. میڈیا کے بہت ڈیپلی روٹڈ اثرات ہیں. تو یہ ہے جناب چوتھی چیز کہ جی نماز پڑھیں اور اللہ کو یاد رکھیں. پانچویں جو چیز ہے بری کمپنی سے بچیں. دیکھیں وہ بڑی احادیث ہیں کہ اگر آپ کسی کوئلے کے کان میں کام کرنے والے سے دوستی لگائیں گے، کسی نہ کسی دن آپ کے کپڑے کالے ہوں گے. میرا ایک مکینک تھا تو میں نے اس کو فون کیا، کچھ پتہ چلا کہ جی وہ اس کا فون 3 دن سے بند آ رہا تھا. میں نے اسے پوچھا جب فون اس کا کھلا تو اس نے آگے سے کہا کہ جی میں جیل کی سیر کر کے. میں نے کہا خیر تھی، کیا ہو گیا؟ ایک دم میں ڈر گیا کہ یار کیا ہو گیا. تو اس نے کہا جی وہ آج سے 8 سال پہلے میرا ایک دوست تھا، اس نے کوئی پتہ نہیں کچھ کیا تو اس کو پکڑا تو اس کے دوستوں کو بھی میرا بھی نام آ گیا. تو یہ بھائی صاحب بھی بڑے سفارش کرو کے پیسے خرچ کر کے جان چھڑا کے آئے. تو یہ دوستی ایک اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھے. ہم نے نا اپنے گروپس بنائے ہوتے ہیں یار، مزہ کرنے والے جو ذرا رونقی لوگ ہیں، ہلا گلا والے وہ ایک گروپ ہے. وہ مہینے میں ایک دفعہ کوئی ذرا کسی درس میں چلے جائیں گے، ادھر بھی چلے جانا ہے ادھر بھی چلے جانا ہے. تو یاد رکھیں کہ جس طرح کے لوگوں کو دوست بنائیں گے، اگر آپ کے ساتھ سارے ڈانس کر رہے ہیں، ناچ کر رہے ہیں، غلط کھا رہے ہیں، غلط موویز دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، تو پھر آپ نے بھی الٹیمیٹلی وہی بلیو کرنا ہے، پھر اس کمپنی میں آپ نے ویسے ہی بننا ہے. تو اس کے اوپر بھی سورۃ المائدہ کی آیت ہے 57 نمبر، اے ایمان والو ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بنانا جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا دیا ہے. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ جو لوگ، اللہ تعالیٰ نے شادی کے بارے میں حکم دیا، یہاں پہ ڈسکشن چل رہی ہے آپ کو جی میں تو ہمارے گروپ میں تو کوئی شادی پہ بلیو ہی نہیں کرتا. بھائی آپ کے گروپ کی کیا اوتھینٹسٹی ہے، اس کی کیا نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاندان بنایا. اللہ کہتا ہے میں نے خاندان اس لیے کریٹ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو نکاح من سنتی کہ نکاح میری سنت ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم بلیو نہیں کرتے. آپ کی کیا اس بارے میں کہا تھا؟ تو اگر آپ ایسے گروپ میں بیٹھ رہے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ بھی بلیو کرنا شروع کر دیں گے یار شادی تو ہونی نہیں چاہیے. تو اسی طریقے سے آپ کے ویوز بدل جاتے ہیں. تو یہ آیت میں اسی چیز کا حوالہ ہے کہ ایمان والوں ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل یا ہنسی بنا دیا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے سورۃ فرقان کی آیت نمبر 27 سے 29 میں کہا جا رہا ہے، اور اس دن یعنی کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو اچھے لوگ تھے اور غلط کمپنی کی وجہ سے بری حالت، جنہوں نے اپنی دنیا برباد کر دی اور آخرت برباد کر دی، کہ ان کا کیا حال ہوگا آخرت کے دن. وہ کہیں گے، اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا، اور ہائے میری شامت کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے نصیحت آنے کے بعد بہکا دیا. تو یہ حالت ہوگی ان لوگوں کی
جنہوں نے غلط کمپنی کو نہیں چھوڑا. غلط کمپنی نعوذ باللہ یہ نہیں ہوتی صرف کہ جی وہ چور ہے, ڈاکو ہے, زانی ہے. آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, آپ صاف رہنا چاہتے ہیں, آپ کے ویوز ہیں, اس کے لیے بھی آپ کو اپنی کمپنی کو بدلنا پڑے گا. یو ہیو ٹو چوز دوز پیپل جن کے بلیف سسٹم آپ کے پاس جیسے ہوں. اور میں فرینڈس کی بات کر رہا ہوں, 26 کی بات نہیں کر رہا. آپ جہاں پہ مہینے میں 1 دفعہ ملنا ہے, 2 دفعہ ملنا ہے. سویلائز سوسائٹی میں لوگوں کے ڈفرینٹ بلیفس ہوتے ہیں. میں تو پرائیویٹ آپ کے اپنے ڈیپ روٹڈ بلیفس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جناب 5 موٹی موٹی چیزیں ہیں جن پہ اگر آپ عمل کریں تو آپ اپنے آپ کو آج کل کے حالات میں جو میس سائیکوسس ہے اس سے بچا سکتے ہیں. شکریہ جی, جزاک اللہ.